دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ دانیل پہلا باب۔ شاہ یہودا یہویاکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کی کہ اس کا محاصرہ کرے، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنعار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپناس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے۔ اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلتشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو عبد نجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی۔ دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کے سردار ان کو نبوکدنضر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا، اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ رہا۔ آمین۔